اب سنو ذرا، دو باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں۔ نمبر ایک، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ فتنوں کا ہے، آزمائشوں کا ہے، اور اس میں آپ اطراف میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات دین سے متعلق، اسلام سے متعلق، مسلک حق اہل سنت و جماعت سے متعلق، نماز روزے سے متعلق آپ کے کانوں میں پڑتی ہے۔ اور جس وقت یہ مختلف باتیں مختلف زبانوں سے آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ہمیں معلوم ہے آپ کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں جس میں ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے، ہم کس طرف جائیں اور ہم کیا کریں۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو نقل کیا۔ میں نے اسی لہجے میں آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، اب تقریر میں نہیں کرتا، اس لیے کہ رات کے جس پیر میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت یہاں پہ، آپ کا بیٹھ جانا اور میرا یہاں جاگ کے گفتگو کر لینا بہت بڑی کرامت ہے میری، اس پیر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس اس کو سمجھیں، اسی لہجے میں اگر سمجھ آ جائے تو کتاب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے، لوگوں دین کو لازم پکڑو، شریعت کو لازم پکڑو، جو قرآن، جو حدیث، دستور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس کو لازم پکڑو۔ اس زمانے کے آنے سے پہلے، وہ زمانہ شروع ہونے سے پہلے کہ جب صبح کو بندہ مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی طرف اشارہ فرمایا کہ صبح کو ایک بندہ مسلمان ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو پتہ چلے گا وہ جو صبح مسلمان تھا وہ کافر ہو گیا، اور اگر شام کو مسلمان ہوگا شام تک یہی معلوم ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، لیکن جب صبح ہوگی تو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ادارہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ فرمایا وہ زمانہ آنے سے پہلے، اور یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں فتنے اور آزمائشیں اس طرح اٹھیں گی جس طرح اندھیری رات میں یہ آندھی آتی ہے اور جگہ، اور یہ اس طرح کی یہ جو گھٹا غبار وغیرہ ہلتا ہے نا، فرمایا جس طرح یہ معاملات اٹھتے ہیں اسی طرح تم آزمائشوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دستگیری فرمائی، لیکن ساتھ ایک بات ساری امت کو یہ سمجھا دی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم جس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ یاد کر لینا، اگر توجہ میری طرف ہے، او بندے نویں آئیں انہوں چھوڑ دیو میرے ال دیکھو۔ میں خلاصتاً گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری دنیا سے وصال ہوا تو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے ہیں اور حضور نے اپنی امت کو بغیر وارث کے چھوڑ دیا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ حضور پر نور سید العالمین علیہ السلام نے اپنی ساری امت کے لیے عقیدہ بھی مقرر فرمایا ہے اور ان کے فروعی مسائل بھی مقرر فرمائے ہیں۔ اب جس بندے کو نجات چاہیے، جس بندے کو یہ اچھا لگتا ہو کہ آخرت میں جنت اس کے حصے میں آئے اور وہ سزاؤں سے بچ جائے، تو اس پر لازم ہے یہ اس راہ پر آ جائے، اس جماعت میں آ جائے جس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ وہ گال سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یعنی ادھر ادھر کے فتنے اٹھتے رہیں گے، سرکار نے بھی یہی فرمایا، یہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر دیکھ کے اور معاملات کا شکار ہو کے آپ وہ راہ چھوڑ دیں جو صراط مستقیم ہے، آپ نمازوں میں جس کا اللہ سے دعائیہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ مالک ہمیں سیدھی راہ پر چلا، وہ راہ نہیں چھوڑنی، وہ راہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس راہ کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت و جماعت بتلایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ وہ توجہ ہے؟ ہاں۔ اب اس پر ایک مسئلہ سمجھیے، چھوٹی سی بات، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آئے دن کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی بات یورپ کی طرف سے، گوروں کی طرف سے، چوڑوں کی طرف سے اور ادھر ادھر سے آتی رہتی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں۔ میں ایک دو حدیثیں آپ کو سنا کے کہ اس میں ذمہ داری کیا ہوتی ہے ہماری، جب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا معاملہ آ جائے تو ہم پر کیا فرض بنتا ہے، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔
حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اعتبار کرنا اور اس کا لحاظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ قرآن عزیز میں اعلان فرمایا، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین حق اسلام کی خدمت کیجئے اور اس کا پرچار کیجئے، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی جان کی حفاظت بھی اور آپ کی ناموس کی حفاظت بھی اللہ لوگوں سے کر لے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو کم کوئی نہیں کر سکے گا۔ اے محبوب یہ ہمارا وعدہ رہا، ہم آپ کی شان اور جان دونوں بچانے کے لیے ہم اپنا کام کریں گے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کا وعدہ ہے جو قرآن عزیز میں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں آپ کی اور ہماری ہیں، ذرا وہ سن لیجئے۔ جس زمانے میں مسئلہ آ جائے حضور کی شان کا تو آپ پر، ہم پر، ہر امت پر لازم ہے، ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی سطح پر رہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی کوشش کرے۔ اب یہ تین کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، ان پر لازم ہے کہ اگر کوئی بندہ بے ادبی کرتا ہے حضور کی تو وہ ہاتھ کے ساتھ اس کو روکے۔ یہ کام ہے افواج اسلامیہ کا، ریاست کا، قاضیوں کا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو ہاتھ کے ساتھ جواب دینا یہ ذمہ داری افواج اسلامیہ، ریاست کی ہے، قاضی کی ہے اور ذمہ دار لوگوں کی ہے۔ اب اس سے نیچے جس وقت معاملہ آتا ہے تو دوسرا مرحلہ ہے جو بندہ زبان سے حضور کی شان و عظمت کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کو چاہیے وہ زبان سے حضور کی شان کی حفاظت کرے۔ یہ ذمہ داری علماء کی ہے، یعنی وہ عوام کو یہ مسئلہ سمجھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معیار کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ یہ علماء پر لازم ہے کہ وہ عوام کو سمجھائے۔ اور اس کے بعد کیٹیگری آ جاتی ہے عوام کی۔ عوام پر لازم ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں حضور کی شان و عظمت کے بارے میں آیا ہے یہ اس کو سنے، سمجھے، سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنے آقا کی ویسی تعظیم کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم کرنے کا انہیں حکم عطا فرمایا۔ اس پر سنیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کیسے کی۔ بس دو باتیں، اس پر بات ختم۔ سنن ابی داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند ابی عوانہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم غزوہ حنین میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی یہ آخری غزوات میں سے ہے، آخری جنگوں میں سے ہے غزوہ حنین۔ جس وقت حضور پر نور سید العالمین علیہ السلام حنین میں پڑاؤ کیا نا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اس مقام پہ جب حضور نے پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فرمایا کہ آج تم میں سے ہے کوئی بندہ جو رات ہماری پہرے داری کرے؟ ہماری پہرے داری کرنے والا کوئی بندہ ہے؟ تو ایک صحابی رسول حضرت انس بن ابی مرصد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی پہرے داری پر مامور رہوں گا آج۔ یہ ہے حفاظت کرنا، دیکھو امتیوں کی ذمہ داری ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں پہرے داری کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے آ جاؤ۔ اپنا گھوڑا لیا، سوار ہو کے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ اور صبح تک جب تک تمہاری ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی اس وقت تک تم نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں ہوتا۔ روانہ ہوئے، چلے گئے۔ جب صبح واپس آئے نا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری رات آپ کی پہرے داری کی ہے، جس مقام پہ آپ نے معمور کیا تھا میں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی، اپنا مورچہ نہیں چھوڑا، اور جب میں واپس آیا ہوں تو میں اطراف کا جائزہ لے کر آیا ہوں، دشمن ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا، ابھی تک ہم محفوظ ہیں۔ جب یہ بات کہی تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس ایک بات تو بتاؤ، کیا تم آج رات بالکل اس جگہ سے نیچے نہیں آئے جس جگہ پر پہرے داری کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل نیچے نہیں آیا، بس نماز پڑھنے کے لیے اترا تھا، اور اس کے علاوہ اگر قضائے حاجت کی ضرورت آئی تو اس وقت اترا ہوں، واش روم کے لیے آیا، اس کے علاوہ میں نیچے نہیں آیا۔ اب جملہ سننا اس پر کہ جو بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے، جان کی حفاظت کرے یا شان کی حفاظت کرے، بارگاہ نبوی سے اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ جب عرض کیا نا یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کی پاسداری کی ہے، پہرے داری کی ہے، ساری رات حفاظت پر مامور رہا ہوں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اوجبت، فرمایا انس آج تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ عمل ایک ہے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت پر پہرے داری کرنا، قد اوجبت پہلا انعام، فرمایا پہلا انعام تیرے لیے یہ ہے کہ انس تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسری بات، دوسرا انعام یہ ارشاد فرمایا انس آج کے بعد تو کوئی عمل کرے ایسا جو نقصان دہ ہو، یعنی بظاہر گناہ لگتا ہو، اگر تجھ سے ہو جائے تو تو نے فکر نہیں کرنی، تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جائے۔ گال سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی؟ اس حدیث پاک سے یہ معنی ظاہر ہوا کہ اگر کوئی بندہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرتا ہے، حضور کی شان پر پہرے داری کرتا ہے، تو اس کا پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر دنیا میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو دوسرا انعام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوتاہی کو بھی معاف فرما دے۔ یہ عظمت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمیں یہ عمل کر کے بتایا۔ یہ میری آخری بات ہے، میں نے اس پر گفتگو مکمل کر کے آپ کو آپ کی ذمہ داری سمجھا دینی ہے کہ کرنا کیا ہے آپ نے۔ غزوہ خیبر ہوا، علی صاحب اس سے پیارا واقعہ میں نے حضور کی حفاظت کا آج تک نہیں پڑھا، اور یہ مظاہر صرف آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت میں نظر آئیں گے اور کہیں نہیں ملتا ہی۔ بعد والوں نے اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کیے ہیں، ذمہ داریاں نبھائی ہیں انہوں نے، لیکن جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اصحاب اور حضور کی اولاد کو عطا فرمایا نا، اہل بیت کو عطا فرمایا، وہ کہیں بعد میں نظر نہیں آتا، اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ غزوہ خیبر میں جس وقت حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ خیبر کی بیٹی جس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، جنگ میں شاہ خیبر بھی مارا گیا، خیبر کا بادشاہ یہودی تھا، اور اس کی قوم بھی کئی لوگ جو ہیں وہ بھی قتل ہو گئے، اور حضرت سیدہ صفیہ جو شاہ خیبر بادشاہ خیبر کی بیٹی تھیں، ان کا شوہر بھی مارا گیا۔ بعد میں ان کو قیدی بنا لیا گیا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا نا، تو حضور نے ان کے ساتھ نکاح فرما لی حضرت سیدہ صفیہ کے ساتھ۔ اب جب نکاح کیا تو ایک مقام ایسا آیا دوران سفر، یہ طے پایا کہ حضرت سیدہ صفیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، خلوت میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرف عطا فرمائے زوجیت کا، انہیں مرتبہ عطا فرمائے۔ انہیں تیار کیا گیا، جو خیمہ تیار کیا گیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس خیمے میں ان کو بھیجا گیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساری رات تلوار لے کرنا تو خیمے کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے۔ حضور کا میزبان ابو ایوب انصاری ساری رات چکر کاٹتے رہے۔ صبح جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے نا، تو دیکھا کہ ابو ایوب انصاری نے تلوار میان سے نکالی ہوئی اور ساری رات چکر کاٹ کاٹ کے ادھر ہی رہے۔ فرمایا ابو ایوب کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ رات ساری میں آپ کا پہرا دیتا رہا ہوں یہاں پر۔ فرمایا کس بات کا پہرا؟ تو عرض کرتے ہیں در حقیقت یا رسول اللہ بات یہ ہے، جو خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ نے نکاح فرما لیا ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے لیے تو ماں ہے ہماری، لیکن ایک بات ہے، ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کا شوہر بھی آپ کے حکم کے مطابق قتل ہو گیا، ان کا باپ بھی مارا گیا، اور ان کی قوم کے بھی کئی لوگ قتل ہو گئے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں خلوت میں یہ آپ کو بدلے کی آڑ میں نقصان دے دے، میں یہ ڈر کے مارے ساری رات آپ کے خیمے کے ارد گرد چکر لگاتا رہا ہوں۔ جب یہ بات سنی نا، اب اس پر انعام سنو۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، دعا دی، فرمایا اے اللہ، جس طرح ابو ایوب ساری رات میری حفاظت کرتا رہا ہے، اے مالک اب جب تک اس کی زندگی ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ ایک ہی جملہ جو اس سے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ جو بندہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر پہرے داری کرنے والا ہو نا محبت کے ساتھ، وہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق ہوا کرتا ہے، اور حضور اس کو دعا فرماتے ہیں، ایسی دعا دیتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی اس کی حفاظت کی ذمہ دار بنتی ہے، اور آخرت میں جہنم کی سزا سے بھی اس کی حفاظت کی ذمہ دار بنتی ہے۔ مطلب یہ ہوا مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ پڑھنے کے ناطے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور بندہ ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے پہرا دینا ہے۔ اب وہ پہرا کیسے ہوگا؟ یہ نہیں کہتا آپ کو کہ جناب آپ گلیوں میں خانہ جنگی شروع کر دیں، گلیوں میں خانہ جنگی شروع نہیں کرنی۔ ہاں ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے کرنے والا ہے، وہ یہ
کہ ہر ایسی قوم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر بھی تنقیص کا شبہ بھی رکھتے ہوں، ارادہ بھی رکھتے ہوں، آپ پر لازم ہے آپ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، آپ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، آپ ان کے ساتھ قطع تعلقی کریں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عام عظیم وہ پاکستان میں رہنے والے ہوں یا پاکستان کے باہر ہندوستان کے رہنے والے ہوں، بنگلہ دیش کے رہنے والے ہوں، فرانس کے رہنے والے ہوں، امریکہ کے رہنے والے ہوں، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، جس قوم کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں، تو پھر آپ پر مسلمان ہونے کے ناطے یہ لازم ہے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بندہ سیدھے لفظوں میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا، اس کو پتہ ہے کہ جناب یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی اچھی لکھی۔ امام مالک فرماتے ہیں جو بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں ہلکا لفظ بولے نا تو ایسے بندے کو سزا دینی چاہیے، سخت سزا دینی چاہیے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ جو بندہ اپنا بغض حضور کے اصحاب سے ظاہر کر رہا ہے نا، یہ اندر سے سرکار کے ساتھ بغض رکھتا تھا، چونکہ حضور کے ساتھ بغض کا اظہار کر نہیں سکتا تھا، اس لیے حضور کے اصحاب کو گالی دے رہا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو پاکستان میں ایسا مل جائے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے، اس کا بائیکاٹ لازم۔ اور بائیکاٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا جائز ہے، اگر یہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی جائز کوئی نہیں، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا جائز کوئی نہیں، اور جناب والا اگر کہیں رشتہ آ جائے ان کی طرف سے تو ان سے رشتہ کرنا بھی نہ جائز۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یا حضور کی ازواج کے بارے میں آپ کو یہاں پتہ چل جائے کہ بکواس کرتا ہے اور ان کی شان کی لائق کوئی بات نہیں کرتا بلکہ ان کی شان گھٹاتا ہے حضور کی ازواج کی یا حضور کی اہل بیت کی، اسی طرح ان کا بھی بائیکاٹ لازم۔ اب اس بات کو سمجھیے، ہمارے ہاں اکثر غذائیں جو ہم کھاتے ہیں یعنی یہ بسکٹ وغیرہ، چپس وغیرہ، یہ بیرون ممالک سے آتے ہیں، اور حتیٰ کہ بہت سارے ہمارے پرفیوم ایسے ہیں جو ایسے ممالک سے آتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے۔ آپ میں ہر بندے پر لازم ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا، لنگر اپنی جگہ رہ گیا، لیکن دینی اعتبار سے آپ کا لنگر یہ ہے، اپنے اندر وہ غیرت بیدار کرو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے اندر ہونی چاہیے، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھی، حضور کے اہل بیت میں تھی۔ آپ پر لازم ہے کہ اپنی اس غیرت کو بیدار کرو، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ دنیاوی معاملات میں بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ دینی معاملات کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں رہتی اور اس کو پتہ ہی نہیں رہتا۔ اب ہمارے ہاں ہر بندہ تو مذہب کی تشریح کرنے والا ہو گیا، اور یہ بھی یاد کر لو، سبق یہ ہے، ہر بندے کی تشریح مذہب کی قبول نہیں کرنی۔ مذہب کی تشریح صرف اس بندے سے لی جائے گی جو صحیح طور پر ثقہ سنی عالم دین ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اہل سنت و جماعت کی پٹری سے یا ان کی لائن سے جو لگام ان کی بندی ہوئی ہے، ان کی لائن سے نکیل چھڑا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ایسا بندہ اگر اہل سنت و جماعت کے کسی موقف کی تشریح کرے گا، اس کی تشریح ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ بات یاد رہے گی، مطلب یہ دو ہی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، اپنا عقیدہ درست رکھو، اور دوسری بات یہ، اشارتاً کنایتاً لفظی طور پہ یا جملے طور پہ تعریض طور پہ اشارہ کرتے ہوئے جملے میں کہیں سرکار کی بے ادبی کرنے والا کوئی بندہ ہو، سرکار کی اہل بیت کے بارے میں، حضور کی ازواج کے بارے میں یا حضور کے اصحاب کے بارے میں کوئی بندہ بات کرنے والا ہو، تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہم نہ اس کے ساتھ بات کرنے ہیں، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نہ کھاتے پیتے ہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ ہمارا کوئی نکاح والا معاملہ ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جن احباب نے مجلس کا اہتمام کیا ہے، رب العالمین انہیں جزائے خیر دے، اور جو باتیں ہم نے یہاں سیکھی ہیں رب العالمین ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔